सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। ज़रा-मन इस वक्त मुल्क में दो तरह की सूरत हाल चल रही है। इससे कबल आपके सामने पारा चिनार के मसले को इंतहाई संजीदा और अहम मसला गिरदान के मैंने और बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की, और उसके बाद जो एक सद की खामोशी थी, यानी एक अरसे का सुकूत था, वो टूटा अल्लाह अल्लाह करके। और अब वो भी बोलने लगे कि जिनको मन्नतें करनी पड़ती थी कि पारा चिनार के मसले पे बोलो। मगर सियासी उमूर मुल्क के बिल्कुल जुदागाना है, और उसी वक्त आपके सामने धरने का भी सिलसिला है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग धरने की सूरत में, रैलियों की सूरत में डी चौक की तरफ पहुंच रहे हैं। अब एक संजीदा मसला जो ऑलरेडी चल रहा था वो इसकी नज़र हो गया, और ज़ाहिर सियासी हंगामा ज़रूरी भी है, सियासी मसलहत दोनों तरफ से होगी। मुझे जो संजीदा कंसर्न है वो पारा चिनार के लोगों के लिए है, चाहे वो शिया हो या अहले सुन्नत हो, दोनों तरफ से इस वक्त संगीन धमकियां, खतरात और वो तमाम तर चीज़ें जिनको आम हालात में सुना और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता वो चल रही है। रीसेंट अपडेट मैं आपको दूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा, और ज़ाहिर मैं पाकिस्तान में मौजूदा हालात और सियासी तबसरे की तरफ भी आऊँगा, मगर इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि मैं पारा चिनार और कुरम एजेंसी में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से आपको आशना ना रखूँ, आगाह ना रखूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 21 नवंबर के बाद एक रद्द अमल आया, और जो पश्तून कबीले के ख़ास तौर से तूरी हैं, उन्होंने बहुत ही प्लान्ड और रिएक्शन की सूरत में हमला किया, और वो बाज़ार जिसको बगन का बाज़ार कहते हैं और इसके इतराफ़ के इलाकों में एक ऐसा हमला कि जिसमें सब कुछ जला के राख कर दिया, मवेशी भी ले गए और जो अनाज था वो भी उठा के ले गए। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन है। ज़ाहिर जब आप किसी पे भी हमला करते हैं और जवाबी हमला करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि खून का बदला खून ना लिया जाए और चीज़ों के बदले चीज़ें ना मांगी जाएं, तलब ना की जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जिनके साथ ज्यादती हुई है पहले भी और इस वक्त भी, वो एक्शन में आने की कोशिश करेंगे, और वो अवाम के सामने, इदारों के सामने ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें इसका प्रॉपर इंसाफ चाहिए, बदला चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, जो सीरियस कंसर्न है वो ये है कि इस सिलसिले में जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको तो हक मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, और वो भी करे कि जिसके साथ पीछे ज्यादती हुई है। मगर जो मुतशद्दिद जमातें हैं या वो गिरोह है जो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाता है, वो मुतहर्रिक हुआ और उसने एक आम आदमी को उसके दीन, मजहब, मसलक को लेके जज्बात उभारना शुरू कर दिए, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से इस मसले की तासुब को पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, उठो। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि पगड़ी पे दाग लगा है, उठो। आपकी मूंछों को ताव देना है, उठो। और आपकी इज्जत पे आ गई ये बात, उठो। जबकि ऐसा संगीन मसला नहीं है। मसला सिर्फ एक चीज का है कि जिनके दिलों में नफरत बिठाकर, जिनके लिए नफरत बिठाकर उनका गुजर बसर, सफर हजर मुमकिन नहीं बनाया जा रहा, मुश्किल बनाया जा रहा, ये नाइंसाफी है। पाकिस्तान के हर शहरी को, दुनिया के हर मुल्क में इजाजत है कि वो अपने शहरी हुकूक हासिल करें। जब हमला होता है इस तरह की सूरत हाल में तो जाहिर सी बात है, कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा। मैं किसी भी तौर से जवाबी हमले की हिमायत नहीं कर रहा, मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूं, मैं शदीद मजम्मत कर रहा हूं, मगर ये बताना चाह रहा हूं कि तमाम तर लोग इस बात को समझते हैं कि न्यूटन का लॉ हो या फिर आम जिंदगी में इंसानी फितरत हो, एक्शन का रिएक्शन होता है। ऐसे एक्शन को रोका जाए ताकि रिएक्शंस ना हो, और ऐसे रिएक्शंस को रोका जाए ताकि उसके रिवर्स एक्शंस ना हो। ये तमाम तर सूरत हाल ही गलत है। अब क्या हुआ, पारा चिनार और उसके इतराफ के लोगों ने, जो होना चाहिए था सियासी लोगों ने और उन संजीदा लोगों ने कि जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उन्होंने 7 दिन का अमन मुआहदा किया कि 7 दिन तक गोली नहीं चलेगी, 7 दिन तक खून नहीं बहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, इस पे खुशी हुई मुझे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि 7 दिन के बाद क्या होगा? 7 दिन के बाद कोई हमला होगा? 7 दिन के बाद की तैयारियां मिली हैं कि आप अपना वक्त निकाल लें? असल काम तो रियासत का है और उसके बाद सियासतदानों का है, और ख़वातीन और हज़रात, अज़ीज़ान ईमान, उससे भी बड़ा काम, सबसे बड़ा काम, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये मसला मजहब मसलक का नहीं था, इसे बनाया गया, रंग दिया गया, और उसके बाद अब ये मसला
دین ایمان کا بن چکا ہے. تو ایسی صورتحال میں سب سے بڑی ذمہ داری مذہبی رہنماؤں کی ہے, مذہبی اسکالرز کی ہے, اور ان لوگوں کی ہے جو دین میں نمائندہ ہیں, جو مسجد, مدرسہ, محراب, ممبر کے وارث ہیں. وہ اس سلسلے میں خاموش بیٹھیں گے تو کوئی بھی امن دیر پا نہیں ہو پائے گا. میں پارا چنار اور قرآن ایجنسی کو لے کر پاکستان بھر کے علماء کرام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, جیسے آپ اپنے مسائل میں آگے رہتے ہیں, معاشرتی مسائل میں, دینی مسائل میں آپ کا ذمہ بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے بات کریں, اور میں ہمیشہ اس طرح کے پروگرامز آرگنائز کرتا ہوں کہ آپ آگے آئیں اور بات کریں. میں اس سلسلے میں بھی سب کو دعوت دیتا ہوں کہ چلیں اس مسئلے پہ بات کریں, اپنے اپنے گروہ, اپنے اپنے مسالک, اپنے اپنے مکاتب فکر میں جا کے بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اختلاف ہیں اور رہیں گے, اختلافات کے باوجود ساتھ بیٹھنا, گفتگو کرنا, کام کاروبار کرنا, سفر حضر کرنا ضروری ہے, ضرورت انسانی ہے, اور اس وقت ملک کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں مجھ پہ بھی ایک ذمہ آتا ہے, میں اس ذمے کو اٹھاتا ہوں, اور میں تمام تر پاکستان میں تمام تر علماء کرام کو دعوت دیتا ہوں, اپنے اپنے نمائندگان کو. نہیں معلوم, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بڑا چہرہ ہو یا چھوٹا چہرہ ہو, معروف ہو کہ غیر معروف ہو, ہر وہ شخص جو کلیدی کردار ادا کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, اور اپنے مسلک, مذہب اور دین و ایمان کی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ مل کر پاکستان کے ان علاقوں میں چلے کہ جہاں اس طرح کی کشیدگی ہے, اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ساتھ چل کے وہاں بیٹھ کر اور لوگوں کو یہ پیغام دے کر بتائیں کہ ہم باوجود اس کے کہ مختلف مکاتب فکر کے ہیں, ہم ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اٹھ سکتے ہیں, نفرتوں کو ختم کر سکتے ہیں, امن کی گفتگو کر سکتے ہیں, اور ملک کو, اسلام کو اور موجودہ امت کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں. فلسطین کی حمایت میں, دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت کی مخالفت میں, خواتین و حضرات, اس سلسلے میں آج پہلی مرتبہ, بہت بڑی تاریخ ہے, آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کی اور خاص طور سے اس خطے میں ان لوگوں کی جو دعوے کرتے ہیں, وعدے کرتے ہیں. چونکہ آج 26 نومبر ہے, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی یہ تاریخ, میں نے اسی تاریخ میں بڑے بڑے چیلنجز دیے, اور میں کسی کی مخالفت اور حمایت نہیں کر رہا, مگر ایک بار پھر چیلنج دے رہا ہوں ان تمام علماء کرام کو جو فرقوں کے نمائندے ہیں, مسالک کے نمائندے ہیں. اب ان کی ذمہ داری ہے, اب بال گھوم کے ان کے کورٹ میں آ رہی ہے. یہاں پر خاموش بیٹھنا نہیں بنتا, یہاں پر لازم اور واجب ہے کہ آپ اپنی خانقاہوں سے, مسجد, مدرسوں سے, محراب سے نکلیں, اٹھیں اور میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں لے کے جاؤں گا, میں آپ کو سندھ, پنجاب, بلوچستان, KPK, میں آپ کو کشمیر, گلگت بلتستان لے کے جاؤں گا, میں پارا چنار لے کے جاؤں گا, مگر ہر مسلک سے چلنے والا ہونا چاہیے, اور میرے ساتھ چل کے ان لوگوں کو بتائیں جن کے دلوں میں نفرت ڈالی ہوئی ہے کہ نفرت نام کی دین میں کوئی شے نہیں ہے. اختلاف ہیں, اختلاف کے بعد بھی ملنا, اٹھنا, بیٹھنا کیسے ہوگا, محبتیں کیسی ہوں گی, تعلقات کیسے ہوں گے, باوجود اس کے کہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے عقائد میں فرق ہے, اس کے باوجود ہم کن کن چیزوں میں اشتراکات رکھتے ہیں, مشترکات رکھتے ہیں. اب یہ چیلنج میرے محبوب کو نہیں ہے, بلکہ پوری امت کے فرقوں, مسالک, رہنماؤں, گروہوں کو ہے کہ آپ نے بنا تو لی ہے, اب آپ ان کو چلائیں گے کیسے, جوڑیں گے کیسے. جب کوئی ان میں آگ لگائے گا, تیل لگائے گا, تو آپ اس کے بعد سدھاریں گے کیسے. میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں کر رہا, یہ اصل میں شرعاً ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. پارا چنار, قرآن ایجنسی اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہم پاکستان کراچی سے آغاز کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ سفر میں چلنے والے تو بنے, آپ لوگوں کو یہ دکھائیں کہ اگر ہم نفرت کی گفتگو کی مذمت کرتے ہیں تو عملاً کرتے ہیں, کیمرے پہ بیٹھ کے نہیں کرتے, کمرے میں رہ کے نہیں کرتے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ چلیں اور ساتھ بیٹھ کے دکھائیں, سفر ساتھ کر کے دکھائیں, کھا پی کے دکھائیں, اٹھ بیٹھ کے بتائیں, مسجدوں میں جا کے دکھائیں, امام بارگاہوں میں جا کے دکھائیں, مختلف مکاتب فکر کے دورے کر کے دکھائیں, مزاروں پہ جائیں, یا جہاں جہاں آپ کے عقیدے کے خلاف ہے وہاں جا کے بتائیں کہ عقیدے کی خلاف ورزی اور ہے. عقیدہ ہمارا الگ ہو سکتا ہے, مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جینے والوں سے جینے کا حق چھین لیں, نفرتیں اتنی پھیلائیں کہ لوگ لوگ کو مارے, انسان انسان کا دشمن ہو جائے. 6 ماہ کے بچے کا قتل کر کے ہم سمجھے ہم نے بہت بڑا انتقام لیا ہے, یا کسی مسجد سے کسی قاری, کسی مؤذن کا قتل کر کے اس کا سر ٹنگا کے ہم سمجھے کہ ہم بہت بڑے ریونجر ہو گئے. یہ نفرت
میں اور آپ مٹا سکتے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, اس نفرت کو مٹانے کے لیے میں نے اپنا آغاز کر دیا ہے, چیلنج دیا ہے, اور وہی آئے گا کہ جسے امت کی محبت پیاری ہوگی, جو اتحاد کا درس دے سکتا ہے. بہت بڑا چیلنج نہیں ہے, معمولی سی بات ہے, مگر کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے, کیونکہ آپ ہی کے گروہوں کے لوگ آپ کو روکیں گے, ٹوکیں گے, اور آپ کے خلاف باتیں بنائیں گے, اور آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ آگ لگے اس لیے کہ اس آگ میں ہمارا کاروبار چلتا ہے. میں وہ دوسرا انسان ہوں گا, پہلے آپ ہوں گے جو ان لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی چلو یہاں پارا چنار میں, کورم ایجنسی میں, یا پھر پاکستان کے ہر علاقے میں جاؤ, نفرتیں کم کرو, مٹاؤ, مسجدوں میں جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ فلاں کافر نہیں ہے, فلاں دوست ہے, فلاں اختلاف کے باوجود ایک حق رکھتا ہے کہ اسے جینے دیا جائے. جا کے بتاؤ کہ باوجود اس کے کہ ہم الگ الگ ہیں, ہم ایک بھی ہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے فقہی اختلافات ہیں, ہمارا دین ایک ہے, ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم ایک قرآن کے پڑھنے والے ہیں, ہم ایک امت بن کے دکھانے والے ہیں, اور ہمارا قبلہ ایک ہے. اور اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم پہ ایک سوالیہ نشان ہے, ایک ہی سوالیہ نشان ہے کہ واقعی ہم امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میں آج سے چیلنج کا آغاز کر رہا ہوں, میں ذمہ داری لیتا ہوں, آج کہہ رہا ہوں کہ جو کل چلنا چاہے گا میں اس کو لے کے چلوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے پکڑ کے ہاتھ چوم کے کہیں کہ سرکار آپ کو چلنا ہوگا, اے پیشوا آپ کو چلنا ہوگا, عالم دین آپ کو چلنا ہوگا, آپ کو ساتھ بیٹھ کے مختلف علاقوں میں جانا ہوگا جہاں نفرتیں پھیل رہی ہیں, وہاں نفرتوں کو دبانا ہوگا, محبتوں کو پھیلانا ہوگا. میں اس سے قبل کہ پارا چنار کا یہ 7 دن کا امن معاہدہ ختم ہو, سیز فائر ختم ہو, اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آگے یہی ماحول ہو, درخواست کروں گا کہ جلد از جلد اس سلسلے میں اپنی سنجیدگی کا اظہار کریں, اور ان لوگوں کو مینشن کریں, ان لوگوں کو اس حوالے سے ویڈیو پہنچائیں جن کو آپ سمجھتے جانا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, دوستوں دشمنوں, آپس میں اختلاف رکھتے ہوئے ساتھ کیسے سفر کر سکتے ہیں, ساتھ کیسے مختلف مقامات پہ جا سکتے ہیں, باوجود سنجیدہ گفتگو کر کے, سنگین موضوعات پہ گفتگو کر کے آپ کیسے کسی کے دل میں نفرت بٹا کر محبت پیدا کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, اور آج سے 26 نومبر 2024 سے اس کا آغاز ہے. میں ویٹ کروں گا. اللہ کی امان میں.